ایک ہے عین کعبہ اور ایک ہے جہت کعبہ، دو چیزیں۔ یہ اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد مسلمانوں کو ایک امت ڈکلیئر You are watching TMI channel. بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ ابتداء درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سورہ البقرہ یہ مدنی ہے، مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ پہلے پارے میں قریب پورے پارے میں ہی رب کائنات نے یہودیوں سے مخاطب ہو کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو متعارف کروایا اور ان کے بہت سارے انعامات اکرامات کا ذکر کیا۔ تو اس سورہ مبارکہ کے دوسرے 1.5 پارے میں، یعنی دوسرے پارے شروع سے لے کر تیسرے پارے کے نصف تک اس مبارک اور مسعود صورت میں بہت سارے احکام خداوند قدوس نے بیان فرمائے ہیں۔ چونکہ اب اسٹیٹ مدینہ، ریاست مدینہ قائم ہو چکی تھی، تو اب اس بات کی ضرورت تھی کہ اب مسلمان جو دامن اسلام سے وابستہ ہو چکے ہیں انہیں بہت سارے احکام ان تک پہنچائے جائیں۔ تو سب سے پہلا جو مسئلہ تھا وہ تحویل قبلہ کا تھا، جو گزشتہ درس میں ہم نے اس پر ڈسکس کی تھی اور بیچ میں تھوڑی سی بات رہ گئی تھی۔ آج اس بات کو انشاءاللہ مکمل کریں گے اور اس پورے رکوع کے مضامین کا ہم خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو مدینہ شریف میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام گئے تو 16-17 مہینے، اور دیگر روایات میں مختلف مہینوں کا ذکر آیا ہے، 9 سے لے کر 17 تک مختلف روایات آئی ہیں۔ ان میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس شریف کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی، تو مسجد قبلتین کے بعد وہاں حکم نازل ہوا، تو پھر مکہ مکرمہ کی طرف چہرہ مبارک آپ نے کیا۔ تو اس کا پورا پس منظر اور اس کے کچھ نکات میں نے گزشتہ سبق میں بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک یہ خصوصیت پہلی آسمانی کتابوں میں مرقوم تھی، اور ان کے علماء اس بات کو جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی تو وہ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھیں گے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ تو اب یہاں پر جو بات رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کو یہاں 3 آیات بینات میں 3 جگہ اس پورے رکوع میں فرمایا گیا کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اور کہیں فرمایا فولوا وجوہکم شطرہ، یعنی 3 جگہ مسجد حرم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا، استقبال قبلہ کا حکم ایک رکوع میں 3 جگہ ہے۔ تو تکرار اگر بلا وجہ ہو تو یہ خلاف فصاحت ہے، لیکن کبھی کبھار تکرار کے اندر، ریپیٹیشن کے اندر کچھ نکات ہوتے ہیں، ان نکات کی بنیاد پر یہ تکرار اور ریپیٹیشن بھی فصاحت اور بلاغت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو چنانچہ پہلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے میرے محبوب ہم ضرور آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیجیے۔ تو یہ پہلا حکم تھا مسجد حرام کی طرف چہرہ پھیرنے کا، رکوع میں 3 جگہوں میں سے پہلی جگہ یہ تھی۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ آپ مسجد حرام کی طرف آپ چہرہ کریں۔ تو یہ سب سے پہلا حکم بھی تھا، اور اس کی علت کیا تھی، اس کا سبب کیا تھا، اس کا ریزن کیا تھا؟ اس کا سبب اور ریزن یہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش، آپ کی چاہت،
آپ کی محبت، آپ کی ترجیح اس میں تھی، آپ کی رضا اس میں تھی، آپ کی پسند اس میں تھی کہ مسجد حرم کو ہمارے لیے بطور قبلہ نامزد کیا گیا۔ تو اس کی پہلا حکم، اس کی علت اور اس کا سبب یہ ہے کہ میرے محبوب، چونکہ آپ کی خواہش یہ ہے، آپ کی رضامندی یہ ہے کہ مسجد حرم کو قبلہ بنایا جائے، کعبہ مقدسہ کو قبلہ بنایا جائے، لہٰذا آپ کی خواہش، آپ کی محبت، آپ کی چاہت کا احترام کرتے ہوئے ہم یہ حکم دیتے ہیں کہ اب اپنے چہرے کو مسجد حرم کی طرف پھیریں۔ یہ تھا پہلا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اب یہ امت کو حکم ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں تو مسجد حرام کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں۔ یہ اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد مسلمانوں کو ایک امت ڈکلیئر کیا گیا، ایک قوم بحیثیت امت مسلمان متعارف ہوئے۔ بحیثیت قوم جب مسلمان متعارف ہوئے دنیا میں، تو ہر قوم اور ہر امت جو مستقل ہوتی ہے اس کا ایک مستقل قبلہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ یروشلم کی سرزمین کا جو قبلہ تھا وہ یہودیوں کا قبلہ تھا، اس کا ایک جانب اس کی یہودیوں کی اور ایک جانب نصرانیوں کی۔ تو اب چونکہ امت مسلمہ زمین کے خریدے پر نمودار ہو چکی تھی، امت متعارف ہو چکی تھی، تو ہر امت کا ایک جداگانہ قبلہ ہوتا ہے۔ تو جو خیر امت ہو تو اس کا جداگانہ قبلہ کیوں نہ ہو، اس لیے خیر امت کو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو چونکہ سب سے بہتر امت قرار دیا گیا ہے، تو خیر امت جو بہتر امت تھی سب سے، اس کے لیے ایک الگ قبلہ منتخب کرنے کے لیے یہاں حکم ہوا کہ اب آپ اپنے چہرے کو جہاں کہیں بھی ہوں مسجد حرام کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں۔ تیسرا یہ تھا، تیسری وجہ، تیسری جگہ فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ آپ جہاں کہیں دنیا کے جس کونے میں رہیں، جب آپ نماز پڑھیں تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کریں، کعبہ مقدسہ کی طرف کریں۔ اس کی علت یہی بیان فرمائی۔ علت کیا تھی؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف بات کہنے کا موقع نہ ملے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مدینہ میں رہنا سہنا تھا، مدینہ میں رہ رہے تھے، تو مدینہ میں رہ رہے ہیں، اور مدینہ کے لوگ، آس پاس کے لوگ جو یہودی اور نصرانی تھے، وہ چونکہ اپنا قبلہ بیت المقدس کو مانتے تھے، اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ آپ مسجد حرم کی طرف اپنا چہرہ کریں، تاکہ یہودیوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ اگرچہ آپ نئے نبی ہیں، نیا دین لے کے آئے ہیں، لیکن قبلہ تو پھر بھی ہمارا ہی ہے، قبلے ہمارے کی اتباع کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو آپ کے خلاف باتیں کرنے کا موقع نہ ملے، اس لیے آپ اپنا چہرہ مقدس مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے۔ یہ ایک علت بیان فرمائی گئی۔ اس کے بعد فرمایا اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں وہ اس سے الگ رہیں۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ۔ اور یہاں پر ایک بات بڑی اہم ہے، اور ایک مسئلہ، سب سے پہلا مسئلہ جو یہاں ثابت ہوتا ہے وہ ہے استقبال قبلہ کا۔ نماز کی جو 6 شرائط ہیں ان میں سے ایک بنیادی شرط ہے استقبال قبلہ۔ نماز میں جب تک آپ استقبال قبلہ نہیں کریں گے نماز نہیں ہوگی۔ استقبال قبلہ سے مراد کیا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ استقبال قبلہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے عین کعبہ اور ایک ہے جہت کعبہ، 2 چیزیں۔ عین کعبہ کا مطلب یہ ہے کہ کعبۃ اللہ اگر اس سمت ہے تو بالکل آپ کا چہرہ کعبۃ اللہ کے برابر ہونا چاہیے۔ اگر تھوڑا سا بھی 1-2% بھی ادھر ادھر ہو گیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں عین کعبہ۔ جس طرف کعبہ ہے، یہ موبائل ہمارے سامنے ہے تو بالکل ہم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے تب ہوگا، یعنی قبلہ اس طرف مانیں گے۔ اور ایک ہے جہت کعبہ۔ جہت کا مطلب ہے کہ اس سمت میں اگر قبلہ ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا اس طرف ہے یا تھوڑا اس طرف ہے، بس جس طرف قبلہ ہے اس طرف منہ کر دیں، اگر 5-10% ادھر ادھر بھی آپ ہو گئے تو نماز ہو جائے گی۔ یہ ہے جہت۔ جہت کی طرف ہمارے ہندوستان سے کعبۃ اللہ کی جہت جو ہے وہ جانب مغرب ہے، جس طرف سورج غروب ہوتا ہے اس طرف کعبۃ اللہ ہے۔ آج طرح طرح کی ٹیکنالوجی، آج کتب نما اس طرح کی آ گئی ہیں، موبائل میں ایپس اس طرح کے ہیں کہ آپ اس کو رکھ دیجئے تو وہ عین کعبہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جس شخص کے کعبہ سامنے ہو، یعنی مسجد حرم اور اس کے آس پاس کے وہ لوگ کہ جو عین کعبہ، جن کے لیے عین کعبہ کی تعین ممکن ہے، ان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عین کعبہ کا استقبال کریں۔ لیکن آفاقی جو کعبہ سے دور ہیں جیسے ہم لوگ، تو ہمارے لیے عین کعبہ شرط نہیں ہے نماز میں،
جہت قبلہ شرق، بس جانب مغرب جس طرف کعبہ ہے اس طرف رخ ہو جائے، چاہے کعبہ تھوڑا سا اس طرف رہ جائے، آپ اس طرف بھی ہو جائے، تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اس مسئلے میں دقت دو جگہ میں آتی ہے، کیونکہ ہم فیلڈ میں رہتے ہیں تو دو مقامات ایسے ہیں کہ کعبہ کی تعین میں ہمارے لوگ بڑے شش و پنج میں مبتلا رہتے ہیں۔ ایک تو کہیں جب مجلس لگتی ہے، 10-5 لوگ، 10-15 20 آدمی، 50 آدمی، 100 آدمی کہیں جمع ہو گئے، عام طور سے ختم شریف کی محفلیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں، تو کہیں اندر اگر جگہ نہیں ہے تو چھت پہ نماز پڑھ رہے ہیں، یا کسی اندر ہال میں ہی نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں، آپ مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ مان لیجئے کہ آپ قبلہ بالکل ہمارے اس محاذ میں سامنے، ٹھیک ہے، لیکن مکان تھوڑا سا معمولی سا اس ڈائریکشن میں بنا ہوا ہے۔ اب اگر ہم مکان کی ڈائریکشن میں کھڑے ہوتے ہیں تو جس سمت قبلہ ہے اس سے ہم پھر جائیں گے، یعنی جہت قبلہ رہے گی، جس کو ہم نے عین قبلہ تصور کر رکھا ہے اس سے ہم تھوڑا سا ہٹ جائیں گے۔ اور اگر اس طرف ہوتے ہیں جیسے عام طور سے مجالس میں ہوتا ہے، تھوڑا سا دائیں ہو جائیے، تھوڑا سا بائیں ہو جائیے، ہے نا، سوپر ایٹ بولتے ہیں، ہاں تھوڑا سا ادھر، جب اذان پڑھنے کوئی کھڑا ہو، نہیں تھوڑا سا دائیں، تھوڑا سا بائیں، تو یہ پریشانی اس وقت آتی ہے۔ اسی طرح جب ہم صف لگاتے ہیں تو اگر ڈائریکشن مکان کی ڈائریکشن میں کھڑے ہوں تو صف بالکل سیدھی رہے گی، اور اگر یہ تھوڑا سا 1 انچ 2 انچ دائیں بائیں کرنے لگ جائیں تو ہماری صف ٹیڑھی ہو جائے گی، جبکہ عین قبلہ شرط نے جہت قبلہ شرط ہے، اور صف کا درست کرنا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نماز میں اس کو بڑی اہمیت دی، فرمایا کہ آپ نے صفیں بالکل سیدھی رکھی۔ تو اب صف ہم سیدھی رکھتے نہیں اور جہت قبلہ کے تعین میں اس طرح کے اختلافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اگر مکان اس طرح کا ہے کہ تھوڑا بہت اگر ادھر ادھر ہے تو بالکل آپ اسی ڈائریکشن میں پڑھیے جس ڈائریکشن میں آپ کا مکان ہے، کیونکہ آپ کو رب ذوالجلال نے عین قبلہ کا مکلف ہی نہیں بنایا ہے، جہت قبلہ ہمارے لیے شرط ہے۔ تو جہت قبلہ اگر 2% ادھر ہو رہی ہے تو 2% ہم ادھر ہو جائیں گے، تب بھی جہت قبلہ ہی رہے گی، جہت قبلہ سے ہم نہیں پھریں گے۔ ہاں اگر بہت زیادہ جہت قبلہ ادھر ہے، آپ ادھر مڑ کے پڑھ رہے ہیں تب نماز ہے، لیکن ادھر ہے تھوڑا سا ادھر ہو گیا تو کوئی حرج نہیں۔ اور اسی طرح دوسری یہ پریشانی اس وقت آتی ہے کہ جب مسجد کی تعمیر ہوتی ہے تو لوگ بڑے تکلف میں مبتلا رہتے ہیں، وہاں پر کتب نما بھی رکھتے ہیں، خاص طور سے پہلے سے اگر مسجد ہے، عام طور سے پہلے ہمارے ہاں کچی مسجدیں ہوتی تھیں، تو اب جب پکی مسجد بننے کا رواج ہوا تو پہلے اس مسجد کو شہید کرتے ہیں، شہید کرنے کے بعد ہمیں فون کرتے ہیں کہ جو پہلی مسجد بنی ہوئی ہے اس کا قبلہ 2% اس طرف ہے، اور ہمارا موبائل ایپ اس اب نیا جو قبلہ بتا رہا ہے وہ تھوڑا ڈائریکشن چینج کر کے بتا رہا ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو یہاں پر آ کر آپ کو موبائل ایپ اور کتب نما کو چھوڑنا ہوگا۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی سے آپ فائدہ حاصل کریں، لیکن اگر تعامل ناس عام لوگوں کا جس پر عمل ہے، 50 60 سال 100 سال 150 سال پہلے سے مسلمان ایک طرف نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد بنی ہوئی ہے، یا قبریں ہماری اس طرف اس ڈائریکشن میں بنی ہوئی ہے، تو اس کا اعتبار ہوگا۔ عام طور سے ہمارے ہاں ادھر ادھر اگر آپ گاؤں میں نکل جائیں تو جہاں چشمہ ہوتا ہے تو وہاں ساتھ میں ایک پتھر لگایا رہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پتھر بھی قبلہ کی تعین کے لیے ہے کہ آج سے 100 سال پہلے لوگ اس طرف نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پرانے آثار ہیں مسلمانوں کے، وہ پتھر لگے ہوئے ہیں، مسجد پرانی بنی ہوئی ہے، قبرستان ہے، تو یہ چیز ہمارے لیے دلیل ہے، اسی کو ہمیں اپنانا ہے مسجد بنانے میں، اسی طرف ہمیں کرنا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی اگر اس کے خلاف ہے تو یہاں ہم چھوڑ دیں گے، ہاں جہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو وہاں جدید ٹیکنالوجی سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح یہ تو ہو گیا ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہیں ایسی جگہ جا رہے ہیں، چل رہے تھے، جنگل میں سفر کر رہے تھے، تو آپ نماز کا وقت ہو گیا، آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قبلہ یہاں سے کس طرف، نہ آپ کے پاس کوئی وسیلہ ہے، ستاروں کا علم آپ نہیں جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس سے آپ پوچھ کر کے تعین قبلہ کی کر سکیں، جہت قبلہ کی تعین کر سکیں، تو ایسی جگہ میں فقہائے کرام فرماتے ہیں استفتی نفسک، اپنے دل سے فتویٰ پوچھیے، ٹھیک ہے، استفتی نفسک، اپنے دل سے فتویٰ پوچھیے کہ دل آپ کا کیا کہتا ہے۔ اگر دل آپ کا یہ کہتا ہے کہ قبلہ اس طرف ہوگا تو اسی طرف آپ نماز پڑھیں، حالانکہ حقیقت میں قبلہ اس طرف تھا، آپ نماز سے فارغ ہو گئے، فارغ ہونے کے بعد ایک شخص یہ کہتا ہے کہ مولانا آپ تو اس طرف نماز پڑھ رہے ہیں، میں یہاں کا باشندہ ہوں، قبلہ تو اس طرف ہے،
فقہائے کرام فرماتے ہیں چونکہ آپ نے اس کا نام تحری ہے، اس کا ٹائٹل، یہ ایک اصطلاح ہے فقہ کی، ایک ٹرم ہے، اس کو تحری کہتے ہیں. آپ نے چونکہ تحری کر کے نماز پڑھی تھی تو لہٰذا آپ کی نماز درست ہوگی. اب آپ اس طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے، جو پڑھ لی اس طرف وہ ٹھیک ہے، دوسری نماز آپ پڑھیں گے تو اس طرف، اس نماز کو آپ نہیں دہرائیں گے، وہ ہوگی. اسی طرح 2 کپڑے تھے آپ کے پاس، ایک اور مثال دے دیں، آپ کے پاس 2 سوٹ تھے، 2 کپڑے رکھے ہوئے تھے. آپ کو یقین ہے کہ ایک میں بچے نے پیشاب کر دیا ہے، ناپاک ہے، اور ایک پاک ہے، لیکن تعین نہیں کر پا رہے آپ کہ کون ناپاک ہے اور کون سا پاک ہے. تو یہاں پر بھی استفتی نفس کا ہو، اپنے دل سے فتویٰ پوچھیے، دل کس پہ جمتا ہے؟ اس ایک پہ دل جم گیا، اس کو پہن کر کے آپ نے نماز پڑھی، بعد میں پتہ چل گیا کہ نہیں، ناپاک تو یہ کپڑا تھا جو آپ پہن کے پڑھ رہے ہیں، تو فقہا فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ کی نماز اب اس نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اسلام میں بڑی آسانی ہے، تو یہ ہماری آسانی کے لیے. تو یہ ایک مسئلہ تھا قبلہ کے تعلق سے، 2-3 باتیں وہ میں نے عرض کر دی. اس کے بعد فرمایا گیا کہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. یہ جو قبلہ کی بات ہے یہ اس لیے ہے تاکہ میں اپنی نعمتیں تم پر تام کر سکوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو مکہ سے آپ مدینہ میں آئے تو پہلے یروشلم کی طرف نماز پڑھوائی آپ سے، پھر آپ کو 16-17 مہینے کے بعد پھر کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھائے گی. یہ اس لیے ہے تاکہ اس آزمائش میں تمہیں مبتلا کروں، اور جس کو میں آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں، جتنا جو آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے اتنا ہی میں اس کو اجر و ثواب زیادہ دیتا ہوں. جس کو جتنی مصیبت زیادہ آتی ہے اس میں صبر کرتا، آگے آ رہی ہے وہ بات. تو جتنا جو کسی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے اتنا ہی اس کو ثواب زیادہ ہوتا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں پر آزمائش پہلے ابوبکر اور عمر کی تھی، مکہ سے ہجرت کرنے والوں کی آزمائش تھی کہ ایک عرصہ تک مکہ کو بحیثیت قبلہ آپ نے اپنایا ہے، اب جب مدینہ جا رہے ہیں تو یہ ان کے لیے آزمائش ہے کہ اب اس قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. لیکن کسی میں دم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ آپ کیوں اس طرف کر کے منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. جس طرف رسول نے نماز پڑھی، رسول کی اتباع میں سب نے اسی طرف نماز پڑھی. یہ پہلی آزمائش تھی. اب مدینہ والوں کو نماز پڑھائی تھی 16-17 مہینے یروشلم کی سرزمین کی طرف، تو بہت سارے لوگ مدینہ کے رہنے والے عبداللہ ابن سلام جیسے دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے تھے، رسول اللہ کے دامن میں آ چکے تھے. اب جب 16-17 مہینے کے بعد پھر کعبۃ اللہ کی طرف حکم ہوا کہ نماز منہ کر کے نماز پڑھیں، تو اب ان کی آزمائش تھی کہ دیکھیں یہ میرے محبوب کی اتباع کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو دونوں صحابہ، مہاجرین بھی اور انصار بھی اپنی اپنی آزمائش میں مبتلا ہو گئے. تو مبتلا ہوئے تو کامیاب ہو گئے. جب اس عظیم آزمائش میں کامیاب ہو گئے، رسول کی اتباع کر لی، تو فرمایا کہ یہ میں نے اسی لیے کیا تھا کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، ہم دیکھتے ہیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون پھرتا ہے. اب جو لوگ رسول کی اتباع کرتے ہیں اب ہم ان پر اپنی نعمت کو تام کریں گے. اور فرمایا پاکیزہ نفس عطا کرتا ہے تو تزکیہ نفس بھی کرتا ہے. یہ دوسری خاصیت. یعلمکم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. حضرت عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر پڑھانے کے بعد ممبر شریف پر جلوہ گر اور تقریر کرنا شروع کر دی. ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، ممبر سے اترے اور نماز پڑھائی، پھر ممبر پر کھڑے ہوئے. پھر عصر کا وقت ہو گیا، پھر ممبر سے اترے، عصر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر چڑھے. مغرب کا وقت ہو گیا اور پھر ممبر سے اترے، مغرب کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر آپ تشریف فرما ہوئے. تو پھر عشاء کا وقت ہو گیا. اسے عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد پھر ممبر پر آپ تشریف فرما ہوئے اور فجر، دوسرے دن فجر کا وقت ہو گیا. 24 گھنٹے. اور فرماتے ہیں کہ جس دن سے دنیا قائم ہوئی ہے اس دن سے لے کر قیامت، بلکہ دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے. جتنے بھی احوال، جتنی باتیں، جتنے حادثات، جتنے واقعات ہونے والے تھے وہ سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. یہ بخاری کی بات ہے. حافظہ من حافظہ و ناسیہ من ناسیہ، جس کو اللہ نے توفیق دی اس نے وہ تمام احوال یاد کر لیے، اور جس کو توفیق نصیب نہ ہوئی تو وہ بھول گیا. لیکن اللہ کے حبیب نے سب کچھ بیان فرما دیا. اور بلکہ یہاں تک بھی ارشاد فرمایا کہ ممبر پر کھڑے ہو کر کے ایک دن ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو، جو بھی پوچھو گے میں بتا دوں. تو جب یہ اس قدر اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو علم عطا فرمایا تھا کہ وہ جو کچھ صحابہ نہیں جانتے تھے سب کچھ انہیں بتا رہے تھے، تو پھر نبی کے علم پر
بحث و مباحثہ کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ قرآن بھی فرما رہا ہے اور باضابطہ بخاری کی روایت بھی کہہ رہی ہے۔ اس رکوع کی آخری آیت ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں، واشکروا، تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور کفران نعمت، ناشکری نہ کرو۔ تو دو باتیں فرمائی گئی، پہلا تو یہ فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں۔ اللہ تعالیٰ کو انسان یاد کرتا ہے تو یاد کرنے کے تین طریقے ہیں۔ ایک ہے ذکر باللسان، زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ اکبر کہنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی روایت، اور بخاری شریف کی سب سے آخری روایت ہے، سب سے آخری حدیث ہے، اس میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہی ہلکے، بڑی آسانی سے انسان پڑھ لیتا ہے، لیکن ثقیلتان فی المیزان، قیامت کے دن میزان میں بہت بھاری ہوگی جس نے ان کا ورد کیا ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بس اتنا، یہ اللہ کا ذکر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ یہ دو کلمے زبان پر کتنے آسانی سے ایک سیکنڈ کے اندر دونوں ادا ہو جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ بہت وزنی اور بہت بھاری ہو۔ یہ ہے پہلا ذکر باللسان، یعنی اللہ تعالیٰ کا زبان سے ذکر کرنا۔ دوسرا ہے ذکر بالجوارح، اعضاء کے ذریعے ذکر کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمت آپ کو عطا فرمائی ہے اس کے ذریعے ایسے کام کرنا کہ اس نعمت کا یہ اظہار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے تو ہاتھوں سے قرآن پاک پکڑا جائے، آنکھ دی تو قرآن کو دیکھا جائے، زبان دی تو قرآن کی تلاوت کی جائے، تو یہ ذکر بالجوارح ہے۔ اور تیسرا ہے ذکر بالقلب، دل سے ذکر کرنا، ہر وقت پروردگار عالم کو دل میں بسائے رکھنا۔ تو یہ تین طرح کے ذکر ہوتے ہیں۔ اور اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے، اذا ذکر عبدی وحدی وحدہ ذکرتہ وحدی، جب میرا بندہ تنہائی میں بیٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی تنہائی میں اسے یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وَإِذَا ذَكَرَنِي عَبْدِي فِي مَلَئٍ، اور کفران نعمت نہ کروں، یہ کفر ایسا لفظ ہے، یہ کبھی ایمان کے مقابلے میں بولا جاتا ہے اور کبھی یہ شکر کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ عربی زبان کا لفظ ہے کفر، ٹھیک ہے نا، کفر یکفر، باب نصر ینصر، یہ کفر کا لفظ کبھی ایمان کے مقابلے میں آتا ہے قرآن پاک میں، اور کبھی شکر کے مقابلے میں آتا ہے۔ جب ایمان کے مقابلے میں کفر ہو تو وہاں مطلب بے ایمانی ہے، وہی کافر جو ہماری زبان میں عام طور سے عرف عام میں جس کو کافر کہا جاتا ہے وہی ہوتا ہے۔ کافر سے مراد جب ایمان کے مقابلے میں ہو تو اس وقت اس سے مراد وہی کفر ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کو نہ مانے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آخر نبی نہ مانے، یا کوئی بھی ایسا کام جو اس کو کفر اور شرک کی حد میں داخل کر جاتا ہو وہ۔ لیکن یہی کفر، کفر یکفر، جب شکر کے مقابلے میں ہو تو ایسی صورت میں اس کا مطلب کفران نعمت ہوتا ہے، یعنی کسی نعمت کی ناشکری کرنا۔ تو یہاں پر مراد، کیونکہ یہاں پر ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یہاں شکر کے ساتھ مرقوم ہے، تو یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ تم میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری نعمتوں پر ناشکری کبھی نہ کرو۔ دوسری جگہ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ کی نعمت جب بھی تم پر ہو، جب بھی آپ خدا بند قدوس کی کسی نعمت رحمت کو محسوس کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا چرچا کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ اور دوسری جگہ فرمایا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کی ناشکری کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے، پاؤں دیے، سب کچھ، اعضاء، یہ زبان ہماری سلامت، یہ ہمارے اعضاء سلامت، یہ ہم دیکھ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور ان تمام نعمتوں پر رب ذوالجلال کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی نعمت ہماری زندگی میں وہ آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہمیں قبول فرمانا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت، اس قرآن پاک کی آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے، سب سے بڑی نعمت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے،
لہٰذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا تذکرہ، میلاد رسول منانا، یہ سب کچھ اس عظیم نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور یہ قرآن پاک کی آیات بینات سے ثابت ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو صحیح طور سے سمجھنے اور اس کے مقتضا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔